کسی بھی ملک کا آئین صرف مستقبل کا ایک شاندار منصوبہ نہیں ہوتا، یہ ایک ایسی دستاویز بھی ہوتی ہے جسے اپنے ماضی سے بھی نمٹنا پڑتا ہے، خاص طور پر ایک ایسے ماضی سے جو بہت پیچیدہ اور مشکل رہا ہو۔ آج ہم پاکستان کے آئین کے ایک ایسے ہی حصے پر بات کر رہی ہیں جو اکثر نظر انداز ہو جاتا ہے لیکن انتہائی اہم ہے۔ باب 7، جسے عبوری احکام یا ٹرانزیشنل پروویژنز کہا جاتا ہے۔ یہ سننے میں شاید تھوڑا خشک لگے، لیکن اصل میں یہ آئین کا وہ حصہ ہے جو نظریہ کو حقیقت سے جوڑتا ہے۔ آج ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ جب ایک نیا آئین آتا ہے تو وہ پرانے نظام سے نئے میں کیسے منتقلی کرتا ہے، پہلے سے موجود ہزاروں قوانین کا کیا بنتا ہے، اور سب سے دلچسپ بات، ان ادوار کا کیا ہوتا ہے جب ملک میں آئین تھا ہی نہیں، جیسے مارشل لاء کے زمانے۔ ان کے اقدامات کو قانونی حیثیت کیسے دی جاتی ہے۔ ہماری گفتگو کا مرکز آئین کے چند مخصوص آرٹیکلز ہوں گے۔ آپ نے بہت اچھی طرح اس کا خلاصہ کیا ہے۔ دیکھیں، یہ شقیں دراصل آئین کی عملی روح ہیں۔ یہ وہ انجن ہے جو آئین کی گاڑی کو کاغذ سے اتار کر سڑک پر چلاتا ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو ایک بہترین آئین بھی، میرا مطلب ہے، صرف ایک اچھی کتاب بن کر رہ جائے گا۔ یہ اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ تبدیلی کے دوران ملک میں کوئی قانونی خلا یا کیوس پیدا نہ ہو اور نظام بغیر کسی رکاوٹ کے چلتا رہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس انجن کو پرزا پرزا کر کے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال تو یہی ہے کہ جب آپ اتنا بڑا نظام یعنی ایک نیا آئین نافذ کرتے ہیں تو یقیناً شروع میں کچھ غیر متوقع مسائل تو آتے ہوں گے، جیسے کوئی چیز ٹھیک سے کام نہ کر رہی ہو یا کوئی پرانی اور نئی شق آپس میں ٹکرا رہی ہو۔ آئین اس ابتدائی مشکل سے کیسے نمٹتا ہے؟ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ آئین بنانے والے اس حقیقت سے واقف تھے کہ فوری طور پر سب کچھ پرفیکٹ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے انہوں نے آرٹیکل 267 بنایا، جسے مشکلات کو دور کرنے کا اختیار کہا جا سکتا ہے۔ یہ ایک طرح کا سیفٹی والو تھا۔ مشکلات کو دور کرنے کا اختیار، یہ تو بہت وسیع اختیار لگتا ہے۔ اس میں کیا تھا؟ اس آرٹیکل کے تحت آئین کے نفاذ سے پہلے یا اس کے 3 مہینے کے اندر صدر کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ وہ ایک خصوصی حکم یعنی آرڈر کے ذریعے آئین کی کسی بھی شق میں عارضی طور پر کوئی تبدیلی، اضافہ یا کمی کر سکتا ہے۔ مقصد یہ تھا کہ اگر آئین کو چلانے میں کوئی فوری اور عملی مشکل پیش آ رہی ہے تو اسے تیزی سے حل کیا جا سکے، بجائے اس کے کہ پارلیمنٹ کے لمبے عمل کا انتظار کیا جائے۔ بالکل یہی مقصد تھا۔ ایک منٹ، یہ تو بہت خطرناک بات لگ رہی ہے۔ مطلب صدر کو 3 مہینے کے لیے آئین بدلنے کا اختیار دے دیا گیا۔ اس کا تو بہت غلط استعمال ہو سکتا تھا۔ کیا اس پر کوئی روک ٹوک، کوئی چیک نہیں تھا؟ جی، آپ کا خدشہ بالکل درست ہے۔ یہ ایک غیر معمولی اختیار تھا اور اس کے غلط استعمال کا خطرہ بھی تھا۔ اسی لیے آئین سازوں نے اس میں ایک بہت اہم چیک اینڈ بیلنس رکھا۔ صدر جو بھی حکم جاری کرتا اسے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں یعنی قومی اسمبلی اور سینٹ کے سامنے پیش کرنا لازمی تھا۔ اچھا۔ اور اگر دونوں ایوان اس حکم کے خلاف ایک قرارداد منظور کر لیتے تو وہ حکم اسی وقت ختم ہو جاتا۔ اچھا، تو حتمی اختیار پھر بھی پارلیمنٹ کے پاس ہی تھا؟ جی، ایگزیکٹو کو فوری مسئلہ حل کرنے کی لچک دی گئی، لیکن نگرانی پارلیمنٹ کی رکھی گئی۔ یہ ایک دلچسپ توازن ہے۔ جی، یہ سہولت اور جمہوری نگرانی کے درمیان ایک توازن تھا، اور یہی سوچ ہمیں آئین میں بعد میں کی گئی ترامیم میں مزید پختہ ہوتی نظر آتی ہے۔ مثال کے طور پر آرٹیکل 267A کو دیکھیں۔ جب 2010 میں 18ویں ترمیم آئی، جو ایک بہت بڑی آئینی تبدیلی تھی، جی، بہت بڑی تبدیلی تھی۔ تو اس وقت بھی ایسے ہی ایک اختیار کی ضرورت محسوس کی گئی، لیکن اس بار یہ اختیار صدر کو نہیں بلکہ براہ راست پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کو دیا گیا، اور وہ بھی صرف 1 سال کے لیے۔ تو وقت کے ساتھ یہ سمجھا گیا کہ اس قسم کے اختیارات براہ راست عوام کے منتخب نمائندوں کے پاس ہی ہونے چاہیے، کسی ایک فرد کے پاس نہیں۔ بالکل، یہ جمہوری سوچ کے ارتقاء کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی طرح ایک اور چھوٹا سا لیکن اہم آرٹیکل 267B بھی ہے۔ اس کا مقصد 17ویں ترمیم سے پیدا ہونے والی قانونی الجھنوں کو دور کرنا تھا۔ یہ واضح کرتا ہے کہ اس ترمیم کے ذریعے کی گئی کچھ تبدیلیاں اس کے خاتمے کے بعد بھی برقرار رہیں گی۔
یہ سب مثالیں ظاہر کرتی ہیں کہ آئین ایک زندہ دستاویز ہے۔ چلیں، یہ تو ہو گئی آئین کو شروع کرنے اور اس کی ابتدائی مشکلات کو دور کرنے کی بات، لیکن میرے ذہن میں ایک بہت بڑا عملی سوال آ رہا ہے۔ جب 1973 میں نیا آئین آیا تو اس سے پہلے تو ملک میں سینکڑوں بلکہ ہزاروں قوانین موجود تھے۔ کچھ 1947 کے بعد بنے، کچھ برطانوی دور کے تھے۔ کیا ان سب کو ایک ہی دن میں اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا گیا؟ اگر ایسا ہوتا تو ملک کا سارا نظام ہی ٹھپ ہو جاتا۔ جی بالکل۔ آپ نے بالکل صحیح جگہ پر انگلی رکھی ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ملک ایک دن بھی نہیں چل سکتا تھا۔ عدالتیں، دفاتر، کاروبار، سب کچھ مفلوج ہو جاتا۔ اس مسئلے کا حل آرٹیکل 268 میں دیا گیا ہے۔ یہ آئینی تسلسل کا ایک شاہکار ہے۔ وہ کیسے؟ یہ آرٹیکل کہتا کیا ہے؟ یہ بہت سادگی سے کہتا ہے کہ آئین کے نفاذ سے پہلے موجود تمام موجودہ قوانین اسی طرح لاگو رہیں گے جب تک کہ قابل پارلیمنٹ انہیں تبدیل، منسوخ یا ترمیم نہ کر دے۔ اور یہاں موجودہ قوانین کی تعریف بہت وسیع رکھی گئی ہے۔ اچھا؟ اس میں آرڈیننس، رولز، بائی لاز، نوٹیفیکیشنز، غرض ہر وہ چیز شامل ہے جو قانون کی حیثیت رکھتی تھی۔ اس ایک شک نے برطانوی دور سے لے کر اس وقت تک کے پورے قانونی ڈھانچے کو ایک لمحے میں اپنا لیا اور اسے تسلسل بخشا۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے آپ ایک پرانے گھر میں شفٹ ہوں اور فیصلہ کریں کہ جب تک نئی چیزیں نہیں آتیں پرانا فرنیچر ہی استعمال کرتے رہیں گے تاکہ گھر چلتا رہے۔ بہترین مثال ہے، لیکن اس آرٹیکل میں ایک چیز اس سے بھی زیادہ گہری اور طاقتور ہے، اور وہ ہے اس کی ذیلی شق 6۔ یہ حصہ بہت انقلابی ہے۔ اس میں ایسا کیا خاص ہے؟ وہ شق یہ کہتی ہے کہ تمام عدالتوں، ٹریبیونلز اور سرکاری اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان تمام پرانے قوانین کی تشریح اور اطلاق اس طرح کریں کہ وہ نئے آئین کے مطابق ہو جائیں، چاہے اس پرانے قانون کے الفاظ میں باقاعدہ تبدیلی نہ بھی کی گئی ہو۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جج 1920 کے کسی قانون کو 1973 کے آئین میں دیے گئے بنیادی حقوق کی روشنی میں دیکھ کر اس کی بالکل نئی تشریح کر سکتا ہے۔ بالکل یہی مطلب ہے۔ یہ عدلیہ کو ایک بہت فعال کردار دیتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ آئین سپریم ہے۔ تمام پرانے قوانین کو اب آئین کی اینک سے دیکھا جائے گا۔ اگر کوئی پرانا قانون بنیادی حقوق سے ٹکراتا ہے تو عدالت اسے آئین کے مطابق ڈھال کر اس کی تشریح کرے گی۔ اور کیا اس میں کوئی ٹائم فریم تھا؟ جی، اس کے ساتھ ساتھ صدر اور گورنروں کو 2 سال کا وقت بھی دیا گیا تھا کہ وہ ان قوانین میں باقاعدہ ترامیم کر کے انہیں آئین سے ہم آہنگ کر دیں۔ تو یہ ایک 2 طرفہ عمل تھا، ایک طرف عدالتی تشریح اور دوسری طرف ایگزیکٹو کی طرف سے باقاعدہ تبدیلیاں۔ ٹھیک ہے، یہ سمجھ میں آتا ہے۔ یہ تسلسل اور تبدیلی کا ایک بہترین امتزاج ہے۔ لیکن اب ہم اس گفتگو کے سب سے پیچیدہ اور شاید سب سے متنازع حصے کی طرف آتے ہیں۔ ان ادوار کا کیا ہوگا جب ملک میں آئین معطل تھا، یعنی مارشل لاء کا دور۔ اس وقت تو کوئی قانون، کوئی آئین نہیں تھا۔ اس دور میں جو بھی اعلانات ہوئے، جو بھی فیصلے ہوئے، ان کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جہاں قانون، سیاست اور تاریخ آپس میں ٹکرا جاتے ہیں۔ آئین کو اس مشکل حقیقت سے بھی نمٹنا تھا، اور اس کے لیے آئین میں مختلف حکمت عملیاں اپنائی گئی ہیں۔ اس کی سب سے واضح مثال آرٹیکل 269 ہے۔ آرٹیکل 269 یہ کس دور کے بارے میں ہے؟ یہ 20 دسمبر 1971 سے لے کر 20 اپریل 1972 کے درمیانی عرصے کا احاطہ کرتا ہے۔ یہ وہ دور تھا جب 1971 کی جنگ کے بعد جنرل یحییٰ خان نے اقتدار ذوالفقار علی بھٹو کو منتقل کیا تھا اور ملک میں پہلا سویلین مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر تھا۔ اس وقت 1962 کا آئین ختم ہو چکا تھا اور 1973 کا آئین ابھی بنا نہیں تھا۔ تو اس دور کے اقدامات کے بارے میں یہ آرٹیکل کیا کہتا ہے؟ کسی بھی بنیاد پر چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ ایک منٹ، کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ آئین خود کہہ رہا ہے کہ ایک غیر آئینی دور کے تمام احکامات کو قانونی مان لیا جائے اور ان پر کوئی سوال بھی نہیں اٹھا سکتا۔ یہ تو اپنے ہی اصولوں کے خلاف بات لگ رہی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کا رد عمل بالکل فطری ہے۔ پہلی نظر میں یہ ایک بہت بڑا تضاد لگتا ہے، جی، لیکن دیکھیں، اسے سمجھنے کے لیے ہمیں 1971 کے آخر کے حالات کو ذہن میں رکھنا ہوگا۔ ملک ابھی ابھی ٹوٹا تھا، ایک شدید قومی بحران تھا، ریاست کی بنیادیں ہل چکی تھیں۔ جی بالکل۔ ایسے میں آئین بنانے والوں کی شاید سب سے بڑی ترجیح ملک کو استحکام دینا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ اگر اس دور کے ہر اقدام پر عدالتوں میں لامقتنائی کیس شروع ہو گئے تو نیا آئینی نظام کبھی اپنے پاؤں پر کھڑا ہی نہیں ہو سکے گا۔ تو یہ ایک طرح کا لیگل کلوزر تھا،
ماضی پر ایک لکیر کھینچ کر آگے بڑھنے کی کوشش۔ یہ ایک سیاسی حقیقت پسندی پر مبنی فیصلہ تھا، شاید قانونی اصولوں پر ایک سمجھوتا کر کے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک کڑوی گولی تھی جو مستقبل کے استحکام کے لیے نگلنی پڑی، لیکن کیا یہ خطرناک مثال قائم نہیں کرتا؟ اس طرح تو ہر غیر آئینی اقدام کو بعد میں ریاست کی ضرورت کہہ کر قانونی حیثیت دی جا سکتی ہے۔ یہ بحث آج تک جاری ہے اور آپ کا نقطہ بہت اہم ہے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ آئین خود ہمیں بتاتا ہے کہ یہ واحد راستہ نہیں تھا۔ اس کے فوراً بعد آرٹیکل 270 ایک بالکل مختلف کہانی سناتا ہے۔ اچھا، آرٹیکل 270 میں کیا فرق ہے؟ وہ کس دور سے متعلق ہے؟ آرٹیکل 270 اس سے پچھلے مارشل لاء دور کی بات کرتا ہے، یعنی 25 مارچ 1969 سے 19 دسمبر 1971 تک کا جنرل یحییٰ خان کا دور۔ یہاں آئین سازوں نے بالکل مختلف طریقہ اپنایا۔ وہ کیا تھا؟ انہوں نے اس دور کے اقدامات کو بھی اسی طرح مکمل تحفظ دے دیا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہاں طریقہ کار بہت مختلف اور زیادہ جمہوری تھا۔ اس آرٹیکل کے تحت پارلیمنٹ کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ قانون کے ذریعے اس دور کے اقدامات کی توثیق کر سکتی ہے، لیکن اور یہ بہت اہم ہے، ساتھ ہی پارلیمنٹ کو یہ اختیار بھی دیا گیا کہ وہ 2 سال کے اندر ایک قرارداد کے ذریعے ان اقدامات میں سے کسی کو غیر قانونی بھی قرار دے سکتی ہے۔ واہ، یہ تو بہت بڑا فرق ہے۔ یعنی آرٹیکل 269 میں ہر چیز پر آنکھیں بند کر کے مہر لگا دی گئی، جبکہ آرٹیکل 270 میں جمہوری پارلیمنٹ کو ایک جج کا کردار دیا گیا کہ وہ پچھلے غیر آئینی دور کے اقدامات کا جائزہ لے، ان کا احتساب کرے اور فیصلہ کرے کہ کسے رکھنا ہے اور کسے مسترد کرنا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا ہے۔ ایک طرف مکمل تحفظ، جسے بلینکٹ امیونٹی کہتے ہیں، اور دوسری طرف مشروط توثیق، یعنی کنڈیشنل ویلیڈیشن، جس کا حتمی فیصلہ منتخب نمائندوں نے کرنا تھا۔ یہ باریک فرق بہت گہری معنیت رکھتا ہے۔ تو پھر یہ تضاد کیوں؟ ایک ہی آئین میں 2 مختلف مارشل لاء ادوار کے لیے 2 بالکل مختلف معیار کیوں رکھے گئے؟ یہی وہ نقطہ ہے جو آئین سازی کے سیاسی اور تاریخی پہلو کو اجاگر کرتا ہے۔ ایک ممکنہ تشریح یہ ہے کہ 1971 کی جنگ کے بعد کا دور، جس کا ذکر آرٹیکل 269 میں ہے، اسے فوری استحکام کی ضرورت تھی۔ وہ ایک طرح کا ایمرجنسی روم والا معاملہ تھا۔ لیکن اس سے پچھلا دور، یعنی یحییٰ خان کا دور، اس کے اقدامات کا احتساب ضروری سمجھا گیا تاکہ مستقبل کے لیے ایک مثال قائم ہو۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آئین سازی صرف خشک قانونی اصولوں کا کھیل نہیں، بلکہ اس میں وقت کے سیاسی حالات، سمجھوتے اور قومی ترجیحات کا گہرا عمل دخل ہوتا ہے۔ گزرتے ہوئے مستقبل تک پہنچنے میں مدد دیتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ آئین خود کو نافذ کرنے کے لیے لچک پیدا کرتا ہے، پرانے قوانین کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے تاکہ نظام چلتا رہے، اور پھر ماضی کے سب سے مشکل غیر آئینی ادوار کے اثرات سے نپٹنے کے لیے بھی راستے نکالتا ہے، چاہے وہ راستے ہمیں بعض اوقات متضاد ہی کیوں نہ لگے۔ بالکل، اور آپ نے اس کا بہترین خلاصہ کیا ہے۔ یہ آئین کا وہ حصہ ہے جو نظریے کو حقیقت سے جوڑتا ہے، اور اس پر ایک آخری سوچ یہ ہے کہ اس طرح کی توثیق کی شقیں اکثر ان ممالک کے آئین میں پائی جاتی ہیں جو سیاسی بحرانوں، انقلابات یا غیر آئینی ادوار سے گزرے ہوں۔ یہ قانون اور انصاف کے ایک بنیادی فلسفیانہ سوال کو جنم دیتی ہیں۔ قانون کا حتمی مقصد کیا ہے؟ کیا ماضی کے ہر عمل کا مکمل اور کڑا احتساب کر کے انصاف فراہم کرنا ہے، یا پھر ماضی کی تلخیوں کو کسی حد تک نظر انداز کر کے مستقبل کے لیے استحکام اور امن کی بنیاد رکھنا ہے؟ اور وہ کون سا لمحہ ہوتا ہے جب یہ دونوں مقاصد یعنی انصاف اور استحکام ایک دوسرے سے ٹکرا جاتے ہیں؟ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب ہر قوم کو اپنے مخصوص حالات میں خود تلاش کرنا پڑتا ہے۔ پاکستان کا آئین ہمیں دکھاتا ہے کہ اس نے مختلف وقتوں میں ان دونوں میں سے مختلف راستوں کا انتخاب کیا۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہمارے سامعین کو ضرور غور کرنا چاہیے۔ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.